اسرائیل بہت سن رہے ہیں لفظ آج کل. ہم جب لفظ اسرائیل سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک ملک آتا ہے، ایک نقشہ آتا ہے، ایک تنازع آتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اسرائیل اصل میں نہ کسی ملک کا نام تھا، نہ کسی سرحد کا نام تھا. یہ ایک نبی کا لقب تھا. نبی کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد بنی اسرائیل، آدم علیہ السلام کی اولاد بنی آدم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن کا لقب اسرائیل، ان کی اولاد کو تاریخ نے نام دیا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی بھی ایک پوری داستان ہے، پوری ایک تاریخ ہے. ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے بڑی عزت دی، ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے انبیاء دیے، ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی دیے. مگر یہ قوم پھر بھی نافرمانی کی مرتکب ہوتی رہی، انبیاء کے قتل میں ملوث رہی. کبھی غلامی ملی ان کو، کبھی آزادی ملی، کبھی عروج ملا، کبھی زوال ملا. اور آج ہم اس قوم کی وہ داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں ہے، ایک آئینہ ہے. یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آج کے ملک کا نام ان کے طور پہ جو ملک سمجھتے ہیں وہ اسرائیل ہے. یہ دراصل انہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے لیا گیا ہے، جن کی اولاد کو تاریخ میں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. لیکن یاد رہے، ایک طرف ہزاروں سال پرانی ایک قوم ہے، دوسری طرف ایک جدید ریاست ہے. بنی اسرائیل ایک قوم تھی جس کو اللہ نے بہت نعمتیں عطا کی، لیکن تاریخ کے کئی موقع پر انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، نتائج بھی بھگتے. قرآن کریم کی ایک آیت بتاتی ہے وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یہ قرآن کریم نے کہا ہے اس قوم کے بارے میں.